بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ازواجی زندگی کا حسین تصور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیں، قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ سر سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ سر پر نہ بٹھا لیں، اور پاؤں سے اس لیے پیدا نہ کیا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لیں، پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ زندگی کا ساتھی سمجھتے ہوئے اپنے دل کے قریب رکھیں۔ قرآن پاک نے یہی نہیں کہا کہ تم زندگی گزارو، بلکہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم نے ان بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بیویوں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے مردوں کو سفارش کر دی، اے خاوند، تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ تمہاری بیویوں کے لیے تمہارا پروردگار سفارش کر رہا ہے۔ آج تم اس پر سفارش کا خیال رکھو گے تو کل وہ قیامت کے دن تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہترین خاوند کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا۔ کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے دوستوں سے نہ پوچھیں کہ کاروبار نہ دیکھیں، پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اگر بیوی کہے کہ اس کی معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان ہے۔ ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا، میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا ہے، حتیٰ کہ مارتا بھی ہے۔ یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہیں، باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا، مگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کان کھول کر سنیں۔ بیوی نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے، حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا چہرہ سیاہ ہو، تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو، پھر اس کے ساتھ تم بوس و کنار کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پر حیا نہیں آتی؟ یعنی ایک وقت میں تم اسے اتنا قریب کر رہے ہو، دوسرے وقت میں تم اسے باندی کی طرح مار رہے ہو۔ یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بیوی گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ شریک حیات ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اب شریعت نے محدود مارنے کی اجازت دی ہے تاکہ اسے نصیحت ہو سکے۔ مثل مشہور ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دو باتیں بڑی عام ہیں، ایک یہ کہ عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی،
اور دوسری یہ کہ مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ بد زبان عورت۔ یاد رکھیے میرے دوستو، بد زبان بیوی اپنے شوہر کو قبر تک پہنچانے کے لیے گھوڑے کی ڈاک کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیوی بد زبان ہو اس کو ساری زندگی سکون نہیں مل سکتا۔ عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کرے اور اچھے انداز سے بات کرے۔ ویسے یہ پکی بات ہے کہ میٹھی سے میٹھی عورت کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت تلخی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تعلق ہی ایسا ناز و انداز کا ہوتا ہے۔ تاہم عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ شریعت نے کہا اپنے خاوند سے نرم انداز میں بات کریں۔ جہاں کسی غیر مرد سے بات کرنے کا وقت ہو تو سخت سے سخت بات کریں تاکہ اسے دوسری بات پوچھنے کی جرات نہ ہو۔ آج کل فیشن ایپل عورتوں کا معاملہ برعکس ہے۔ خاوند سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی کڑواہٹ سمیٹ آتی ہے، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو تو ساری دنیا کی شیرینی سمیٹ آتی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی ان کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اپنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی ہی کی وجہ سے گھر برباد کر لیتی ہیں۔ شرع شریف نے حکم دیا کہ محرم مرد سے بات کرو تو نرمی سے، غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو سختی سے کرو۔ دانایان فرنگ میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک مرتبہ اپنے خاوند سے نرمی سے بات کرے جس نرمی سے وہ پڑوسی مرد سے بات کرتی ہے تو گھر آباد رہے۔ اس طرح مرد اگر پورے دن میں ایک مرتبہ بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نظر سے وہ پڑوسی عورت کو دیکھتا ہے تو بھی گھر آباد رہے۔ سلف صالحین کا معمول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک پوری سورت جسے سورت نساء کہتے ہیں، اس میں مرد عورت کی ازواجی زندگی کا احکام بتلائے۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورت نساء اور سورت نور ترجمے کے ساتھ پڑھا دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے جن کے ہاں بیٹی ہوں وہ اس کو اگر پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے تو کم از کم سورت نساء اور سورت نور کا ترجمہ کے ساتھ پڑھا دیا کریں تاکہ لڑکی اچھی ازواجی زندگی گزار سکے۔ بعض سلف صالحین کا تو عجیب معمول تھا کہ جب بچی پڑھ لکھ جاتی اور ابھی شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، تو یہ بیٹی کے ذمہ لگاتے کہ بیٹی اپنے لیے ایک قرآن پاک لکھ لو، تو یہ بچی روزانہ باوضو ہو کر خوش نویسی سے قرآن پاک لکھتی تھی، اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا تو سنہری جلد باندھ کر باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا کرتا تھا۔ یہ پہلے وقتوں کا جہیز ہوا کرتا تھا۔ گویا اس کے خاوند کو پیغام مل رہا تھا کہ میری بیوی نے گھر میں جو زندگی گزاری ہے اس کا فارغ وقت اس قرآن پاک کو لکھنے میں گزارا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔